بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الاول مذہبنا، پھر بائن کا واقع ہونا، طلاق بائن واقع ہو پہلے تین الفاظ کے علاوہ سے، پیچھے ہے نا یرتدی، استبرئی، رحمکے، اور ایک لفظ اور کون تھا، انت واحدۃ، ان تین کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ان تین کو چھوڑ کر کے باقی الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ باقی الفاظ سے طلاق بائن کا واقع ہونا یہ ہمارا مذہب ہے، احناف کا ہے، امام شافعی کا نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یقع بہا رجعی، امام شافعی نے فرمایا کہ ان الفاظ سے رجعی واقع ہوگی، یعنی جتنے الفاظ کنایات ہیں سب سے رجعی واقع ہوگی۔ کیوں؟ دلیل دیکھیے، لأن الواقع بہا طلاق، کیونکہ ان الفاظ سے واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لفظ طلاق پہ غور کیجئے گا کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، لفظ طلاق سے اگر طلاق دیا تو طلاق چونکہ معنی طلاق میں انقطاع نکاح کے معنی میں صریح ہے، تو صریح سے جب طلاق واقع ہوگی تو وہ رجعی واقع ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے عقلی طور پر کہ رجعی نہیں بلکہ طلاق ختم معاملہ، تو مل کے نکاح ختم ہو جانی چاہیے، یعنی انقطاع اور ابانت ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ نص ہے وہ، اس نص کی وجہ سے، وہ نص کیا، وہ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یا ہے نا، وبعولتهن احق بردهن، تو اسی نص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ورنہ اصل کیا ہے کہ ختم ایک دم نکاح ختم ہو جائے وہ، لیکن اسی نص کی وجہ سے طلاق رجعی ہو جاتی ہے۔ تو اب رجعی ہونے کے لیے کیا ہے کہ صریح طلاق جب دے گا تو رجعی ہوگی، کیونکہ اس مثال میں صریح آئی ہے، والمطلقات یتربصن، اس طرح سے آیت آئی نا، تو وہ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان الفاظ کے ذریعے اگر طلاق دیتا ہے تو ہمارے نزدیک طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تو قیاس کے مطابق یہی ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان الفاظ سے واقع کیا ہوتی ہے، طلاق واقع ہوتی ہے، تو اب ہمیں لفظ طلاق پر غور کرنا ہے، تو طلاق رجعی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں لأنہا کنایات عن الطلاق، طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے الفاظ کنایا ہیں طلاق سے، طلاق کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں، طلاق ہی سے کنایا ہے۔ وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، اسی وجہ سے نیت طلاق کی شرط لگائی جاتی ہے۔ انت بائن اگر کہا تو اسے پوچھتے ہیں آپ کہ کیا تمہاری نیت ہے، طلاق کی ہے؟ تو جب وہ کہتا ہاں طلاق کی ہے، لفظ طلاق پر زور دے رہا ہوں میں، طلاق کی ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نیت آپ شرط لگا رہے کس چیز کی؟ طلاق کی نیت کی، اور طلاق ہی واقع بھی ہوتی ہے، تو ہر طرف طلاق کا جو ہے دورہ گھیرے ہوئی ہر طرف سے، اس لیے رجعی ہوگی۔ وَيَنْتَقِصُ بِهَا الْعَدَدُ، اب ایک اور دلیل کرے کہ اور ان الفاظ سے جب طلاق واقع ہوتی ہے تو عدد طلاق کم ہو جاتی ہے۔ طلاق کا جو عدد ہے، 3 طلاق کا مالک ہوتا ہے یا 2 طلاق کا مالک ہوتا ہے، 3 طلاق کا مالک اگر ہے تو اس طریقے سے اگر اس نے کنایا کا لفظ استعمال کیا تو اب 2 ہی طلاق کا مالک رہ جاتا ہے، تو طلاق کا ایک عدد کم ہوا، تو دیکھیے کم بھی کیا ہو رہا ہے، طلاق ہی کم ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور لفظ طلاق کرے وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيحِ، اور طلاق جو کنایا کے ذریعے آ رہا ہے، صریح نہیں، کنایا کے ذریعے کیا رہا ہے، طلاق آ رہا ہے، اور طلاق یہ رجعت کو لانے والا، اپنے بعد رجعت کی گنجائش پیدا کرنے والا ہے، جیسے کہ صریح میں آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صریح استعمال کرتا ہے لفظ طلاق تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق رجعی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ایسے الفاظ استعمال کیا جو مجازی طور پر، کنایا کے طور پر طلاق مراد لیا جا رہا ہے جس سے، تو وہاں پر بھی کیا ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دیکھیے کئی چیزیں بات، ایک تو یہ کہی کہ اس سے
واقع کیا ہوتی ہے؟ طلاق واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ طلاق ہی سے کنایا ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا نیت ہے طلاق کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے شرط بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ اس نے نیت کی ہے طلاق کی یا نہیں کی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جب اس طرح سے واقع ہو جاتی ہے طلاق، تو پھر طلاق کا جو عدد ہے 3 کا مالک تھا تو اب 2 ہی کا مالک بن جاتا ہے، تو ایک گیا کیا اس کے ہاتھ سے؟ طلاق، ایک جو ختم ہوا وہ طلاق ہی کم ہوا۔ وَلَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ابانت کا تصرف، ہم کیا مان رہے ہیں؟ ابانت مان رہے ہیں، سری نہیں مان رہے بلکہ بینونت مان رہے ہیں، ذرا جڑی نہیں۔ ابانت کا تصرف یہ صادر ہوا ہے اپنے اہل کی جانب سے کہ وہ طلاق بائن دے سکتا ہے، اہل ہے اس بات کا کیونکہ عاقل ہے، بالغ ہے۔ مضافن الی محلہ، اپنے محل کی جانب مضاف ہو کر کے، جس کو وہ طلاق بائن دینا چاہتا ہے وہ محل بھی ہے کیونکہ مملوکہ ہے، وہ منکوحہ ہے وہ۔ ان ولایت شرعیت، ولایت شرعیہ کی جانب سے صادر ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ولایت نہیں اسے دی ہے اور پھر بھی اس نے استعمال کر لیا، شرعی طور پر اسے حق بھی ہے اور ولایت بھی حاصل ہے اس کی۔ تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ تو بہت آسان ہے کہ یہ ابانت کا تصرف اہل کی جانب سے صادر ہوا، تو یہ تو بالکل واضح ہے کیونکہ وہ شخص جو طلاق بائن دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ عاقل ہے، بالغ ہے، دے سکتا ہے، وہ بائن تصرف بینونت کا تصرف کر سکتا ہے، تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ محل کی جانب مضاف ہو کر کے صادر ہوا، یہ بھی بالکل کھلی ہوئی بات ہے کیونکہ جس کو طلاق بائن دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ منکوحہ ہے، اس کی محل ہے اس کا۔ تیسری چیز جو کہی ہے وہی تھوڑا سا باریک ہے، اسی کو سمجھنا آیا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ شرع کی جانب سے اسے ولایت حاصل ہوئی ہے، شرع کی جانب سے اسے یہ حاصل ہوا ہے کہ طلاق بائن دے سکتا ہے، وہی سمجھنا ہے آپ کو۔ کہہ رہے ولا خفاء فی الاہلیت والمحلیت، اہلیت اور محلیت میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ چونکہ عاقل بالغ ہے لہذا اہل تصرف ابانت ہے، اور وہ چونکہ منکوحہ ہے لہذا محل طلاق بائن ہے۔ والدلالۃ، اب یہاں پر دیکھیے وہی دکھا رہے ہیں کہ ولایت شرعیہ اسے کیسے حاصل ہے۔ کہہ رہے والدلالۃ علی الولایۃ ان الحاجۃ ماسۃ الی اثباتها، اور ولایت شرعیہ کے اوپر دلالت یہ چیز ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت درپیش ہے، اس کو، اس ولایت کو ثابت کرنے کی کہ وہ طلاق بائن دے، وہ طلاق بائن دے، اسی طلاق جو رجعی نہیں بلکہ بائن ہو، تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت یہاں پر ہے۔ تو جب اس پر ضرورت ہے تو یہی ضرورت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ولایت حاصل ہے۔ کہہ رہے کہ ولایت کے اوپر، ولایت شرعیہ کے اوپر دلالت یہ ہے کہ اس کو، یعنی اس ولایت کو ثابت کرنے کی ضرورت یہاں پر پڑ رہی ہے، درپیش ہے۔ کیسے ہے؟ کہہ رہے کیلا ینسد علیہ باب التدارک، تاکہ یہ ولایت اس لیے مل رہی ہے تاکہ تدارک کا دروازہ اس شوہر کے اوپر بند نہ ہو۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کبھی آدمی یہ چاہتا ہے، یہاں جواب یہ ہے، اس کو پہلے اس طرح سمجھیے، ہم کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے اگر وہ طلاق کی نیت کر لے رہا ہے تو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ کتنی؟ 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، 1 طلاق رجعی واقع۔ تو یہاں پر حاجت اس طرح سے اسے ہے بینونت کی کہ کبھی آدمی اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے جدائیگی ہو جائے، رجعت نہ رہے، رجعت کہا، اس سے جدا رہے وہ، اور مستقبل اس طریقے سے جدا رہے کہ مستقبل میں اگر ہو سکتا کچھ سدھار پیدا ہو جائے تو پھر حلالے کی نوبت نہ آئے، اس پر وہ راضی نہیں ہے، غیرت گوارا نہیں کرتی اسے۔
تو دیکھیے نفرت ہے، اس حد تک کی نفرت ہے کہ وہ رجعت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دور ہو جائے یہ، اور دور ہونے کے بعد کچھ دن تک دیکھا جائے کہ وہ جو ہے سدھار ہو گیا، میری ضرورت اس سے متعلق ہے، تو پھر اس سے نکاح کر سکے اور اپنی زوجیت میں لے سکے، جس میں حلالہ کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کی ضرورت کبھی آتی ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اسے، کہہ رہے ضرورت ہے اسے، بھئی یہ ضرورت تو اس طرح سے بھی پوری ہو سکتی ہے کہ کیا نام ہے وہ کیا کرے، 3 طلاق دے دے۔ 3 طلاق اگر دے رہا ہے تو پھر بینونت ایک دم ہو جائے گی، رجعت نہیں رہ جائے گی وہاں پر، لفظ طلاق ہی سے کیوں نہ کہے وہ، انت طالق ثلاثن اگر اس نے کہہ دیا تو پھر یہ بینونت غلیظہ ہو گئی، رجعت نہیں ہے بالکل اس میں، تو اس سے بھی جدائی ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر اس تلافی مافات کرنا چاہتا ہے، جو کچھ ہوا پھر اس کو لے لیں اپنے اس میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، اسے لینے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جس سے وہ راضی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں تدارک کا دروازہ بند نہ ہو، ایسی چیز نہ کرنی پڑے دروازہ کھولنے کے لیے جو وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یعنی استعلال پر راضی وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ وہ ایک ہی، اچھا پھر یہ رہی بات کہ یہ ضرورت تو اس طرح بھی پوری ہو جاتی ہے کہ ایک طلاق رجعی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو، عدت گزر جائے تو یوں ہی وہ بائن ہو جائے گی، ایک ہی طلاق بھی پڑی رہے گی، 3 نہیں ہوگی، اور بائن بھی ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے، شوہر نہیں چاہ رہا ہے کہ اس سے رجعت کرے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ہو جائے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی رجعت ہو جائے۔ وہ کیسے کہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ شہوت کے ساتھ آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی، اس سے بوسہ لے لیا شہوت کے ساتھ، یہ نہیں چاہ رہا تھا، بلا قصد، تب بھی رجعت ہو جائے گی۔ اگر اس نے اس کو پکڑ کر کے بوسہ لے لیا شہوت کے ساتھ، جب بھی رجعت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اس بات کا تو احتمال ہے، جب اس بات کا احتمال ہے تو پھر اپنی وہ ضرورت پوری کیسے کر پائے گا، 3 طلاق سے ہوگا کہ فوراً ہی پھر داغ دیا اور فوراً ہی پھر اس نے رجعت کر لیا بلا اس کے چاہے ہوئے، تو پتہ چلا کہ معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا، 3 تک پہنچ جائے گا، اور جب 3 تک پہنچ جائے گا تو پھر تدارک کا دروازہ مستقبل میں بند ہو جائے گا، ایسا بند ہو جائے گا کہ کھلے گا مگر مشکل سے بہت کھلے گا، اور اس مشکل کو وہ لینا نہیں چاہ رہا ہے کہ اب حلالہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی؟ لہذا یہ ضرورت اس کی کیسے پوری ہوگی، ایک طلاق بائن سے جو فوراً ہو، جس میں رجعت نہ ہو۔ چلیے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ سے جو کنایات کے الفاظ ہیں ہمارے نزدیک 3 کو چھوڑ کر کے، باقی پہلے کے جو 3 الفاظ ہیں ان سے تو رجعی واقع ہوگی، باقی جتنے الفاظ ہیں ان تمام سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ تو یہ ہمارے نزدیک ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ نہیں، رجعی ہی واقع ہوگی، ان کی دلیل اوپر گزر چکی۔ اب جو ہے ان کے جواب میں ہماری جانب سے کہا گیا کہ نہیں، طلاق بائن واقع ہوگی ان الفاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق بائن کا تصرف جو اس نے کیا ہے وہ اہل کی جانب سے صادر ہوا، کیونکہ یہ شوہر عاقل بالغ ہے، تصرف بینونت کر سکتا ہے، اور اپنے محل کی جانب مضاف ہو کر کے یہ صادر ہوا ہے کہ جس کو اس نے طلاق بائن دی ہے وہ منکوحہ ہے، اس کی محل طلاق بائن ہے۔ ان ولایت شرعیت، شرع کی جانب سے اسے ولایت بھی حاصل ہے، کہ شرع نے اسے ولایت دی ہے کہ وہ طلاق بائن اس طرح سے دے سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اہلیت اور محلیت میں تو کوئی پوشیدگی نہیں، بالکل آسان ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، رہی بات اس کی کہ شرع کی جانب سے اس سے ایک طلاق بائن کی ولایت حاصل ہے، یہی سمجھنا ہے۔ کہہ رہے والدلالۃ علی الولایت، اور ولایت کے اوپر دلالت یہ ہے کہ اس ولایت کو، یعنی تصرف بینونت کرنے کی ولایت کو ثابت کرنے کی ضرورت یہاں پر درپیش ہے۔ کیوں ہے؟ کہ ایک طلاق بائن دے، رجعی دے سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ کہہ رہے کیلا ینسد علیہ باب التدارک،
تاکہ اس شوہر کے اوپر مستقبل میں تدارک کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی متنفر ہوتا ہے، اس طرح سے نفرت کرتا ہے کہ وہ ایسا جدا کرنا چاہتا ہے کہ جس میں رجعت نہ ہو سکے، جس میں رجعت نہ ہو سکے، لیکن مستقبل میں حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ اس کے لیے مناسب اب معلوم ہونے لگا، تو مستقبل میں تدارک اور تلافی مافات کا دروازہ بند بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ضرورت اس کی کیسے پوری ہوگی؟ اس طرح سے پوری ہوگی کہ فوراً ایک طلاق بائن واقع ہو جائے، فوراً، کیونکہ اگر رجعی بھی ہوئی نا تو پھر وہ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ احتمال ہے کہ اس کے نہ چاہتی ہے، طلاق نہیں چاہ رہا ہے کہ نہیں رجعت نہیں کریں گے، اس کے نہ چاہتے ہوئے اس نے کیا کر دیا؟ بلا قصد اسے بوسہ دے دیا، پھر اس کی زمان میں پڑ گیا یہ، اس کی کفالت میں پھر یہ پڑ جائے گا، اب پھر جدا کرنے کے لیے پھر ایک طلاق دے گا اور آپ کے مطابق رجعی ہی ہوگی، چاہے وہ لفظ کرایہ ہی سے کیوں نہ کرے، تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ پھر ایک دے گا۔ اب وہ نہیں کر سکتی، لاکھ اس کے اوپر کودتی رہے، رجعت نہیں ہوگی، اب حرام ہو جائے گا۔ کہ کیلا انسدہ، اس کی یہ ضرورت ہے اس طرح کی تاکہ اس کے اوپر مستقبل میں تدارک کا دروازہ بند نہ ہو، کیونکہ اگر ایک سے نہیں پوری ہوگی تو 3 تک پہنچے گی، اور جب 3 تک پہنچے گی تو پھر تدارک کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ولا یقع فی عہدتها بالمراجعۃ من غیر قصد، اور یہ شخص اپنی اس بیوی کی زمان میں بلا قصد مراجعت کے ذریعے نہ پڑ جائے، اور یہ شخص اپنی بیوی کے زمان میں، عہدہ اس کی زمان میں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں نہ پڑ جائے۔ کیسے نہ پڑ جائے؟ بلا قصد، اس کا کوئی قصد نہیں ہے اسے واپس لینے کا، مگر بلا قصد بھی مراجعت ہو سکتی ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت وہی ہوگی کہ یہ نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی بیوی نے زبردستی اسے پکڑ کے بوسہ دے دیا شہوت کے ساتھ، پھر رجعت واقع ہو جائے گی۔ چلیے بات ختم ہو گئی نا؟ اب دیکھیے، اب امام شافعی نے دلیل یہ دی تھی کہ نہیں، ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیوں رجعی واقع ہوگی؟ کیونکہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کنایا ہیں۔ کس سے کنایا ہے؟ طلاق سے۔ لفظ طلاق پر غور کیجئے گا، تو جب طلاق سے کنایا ہے تو جیسے لفظ طلاق صریح سے رجعی واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایسے لفظ سے بھی صریح رجعی واقع ہوگی جو طلاق ہی سے کنایا ہے۔ کس سے کنایا ہے؟ طلاق ہی سے کنایا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ولیست بکنایات علی التحقیق، اور علی وجہ التحقیق یہ سارے الفاظ طلاق سے کنایا نہیں ہے۔ کس سے؟ طلاق سے کنایا نہیں ہے۔ لأنہا عوامل فی حقائقہا، کیونکہ یہ سارے الفاظ اپنے معنی حقیقہ میں مستعمل ہیں، سب معنی حقیقہ میں مستعمل ہیں۔ انت بائن جدائی کے معنی میں ہے، اس طریقے سے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، اخرجی اس میں بھی کیا ہے؟ دوری ہو رہی، ابعدی دور ہو جا، یہ جتنے بھی الفاظ سب کے اندر کیا؟ انقطاع۔ کون سا معنی ہو رہا ہے؟ انقطاع، تو سب اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے۔ والشرط، پھر رہی بات جب اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے تو پھر آپ شرط لگاتے ہیں کہ نیت کرے اس بات کی کہ میری اس سے مراد طلاق ہے، تو کہہ رہے نہیں، وہ جو شرط لگی ہے نیت کی، وہ چونکہ بینونت کی، جدائی کی 2 قسمیں ہیں، ایک بینونت خفیفہ جو 1 طلاق ہوتی ہے، دوسری بینونت غلیظہ جو 3 ہوتی ہے، تو اس کے تعین کی ضرورت کی وجہ سے ایسا ہے۔ حالانکہ اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ طلاق کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا، ختم ہو جانا، یہی نا ہے؟ طلاق کے معنی چھوڑ دینا، اس کو اردو میں آپ بولتے ہیں کیا؟ چھوڑنا۔ تو چھوڑنے میں کیا ہوگا؟ وہ اپنا اور آپ کا اپنا راستہ، بیچ کا جو رشتہ ہے، رسی ہے، وہ کٹ گئی، یہی نا ہے؟ لیکن لفظ طلاق صریح سے رجعی واقع ہوئی کس بنیاد پر؟ خلاف قیاس، کیونکہ نص ہے موجود، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، تو اس وجہ سے اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے کہ اس سے کون سی طلاق واقع ہو؟ طلاق رجعی واقع ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں ان سب سے تو یوں ہی قیاس کے مطابق ہی کیا واقع ہونی چاہیے؟ بینونت واقع ہونی چاہیے، کہ جس کے اندر رجعت نہ رہے۔ وہاں پر تو مجبوری تھی نا،
کہ نص موجود ہے اس بات پر کہ رجعت کر سکتا ہے اس میں، حالانکہ حقیقی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ جدائی، انقطاع ختم ہو گیا۔ چلیے، وہ شرط و تعین، اور شرط جو لگائی ہے کہ طلاق کی وہ نیت کرے تب جا کر کے طلاق واقع ہوگی، بائن ہی صحیح، تو کہہ رہے کہ اور شرط بینونت کی دو قسموں میں سے ایک قسم کا تعین ہے، نہ کہ طلاق۔ طلاق کی تعین کی شرط نہیں ہے، بینونت کی دو قسمیں ہیں، خفیفہ اور غلیظہ، تو ان میں سے ایک قسم کے تعین کی شرط ہے۔ اب رہی بات، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، رجعی ہی واقع ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس طرح سے طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق کا مالک ہے، تو اس طرح سے واقع کرنے سے واقع کیا ہوتی ہے؟ طلاق واقع ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک وکٹ گر جاتی ہے، 3 کا مالک تھا، اب 2 ہی کا مالک بچتا، تو گھٹا کیا؟ طلاق۔ کمی کس چیز کی ہوئی عدد میں؟ طلاق کی کمی ہوئی نا، وہ یوں ہی جدائی نہیں ہو گئی، ختم ہوا کیا؟ طلاق۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی عدد جو کم ہو رہا ہے طلاق کا وہ اسی کے ضمن میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بینونت تو الگ سے کوئی چیز ہوگی نہیں، بینونت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اسی کے ضمن میں طلاق ہو جائے گی، الگ سے تو کوئی ہوگی نہیں جس میں طلاق نہ ہو۔ کہہ رہے وہ تو اس میں ہوگا فسخ میں، جب فسخ نکاح کر دے گا تو اس میں یہ چیز ہوگی۔ وَانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلۃ، اور عدد طلاق کا کم ہونا، عدد یعنی عدد طلاق کا کم ہونا، یہ کیا ہے؟ تعلق کے ختم ہونے کی بنیاد پر طلاق کے ثابت ہونے کی وجہ سے، جب انقطاع ہوا، اتصال ختم ہو گیا، اس کا زوال ہو گیا، تو اسی کے ضمن میں طلاق ثابت ہو گئی، تو اس وجہ سے جہاں 3 کا مالک تھا اب 2 ہی کا مالک ہو گیا، رہ گیا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ، اب رہی بات کہ اگر وہ 3 کی نیت کر لیتا ہے تو 3 بھی واقع ہو جاتی ہے، اگر وہ 3 کی نیت کر لے ان تمام الفاظ میں تو 3 بھی واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جیسے انت بائنن کا، تو انت بائنن میں 3 کی اگر وہ نیت کر لے تو 3 واقع ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر صریح لفظ استعمال کیا تھا کیا انت طالق، تو اس میں اگر 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 واقع نہیں ہوتی، 3 واقع کب ہوتی ہے؟ جب کہ وہاں پر لفظ مصدر استعمال کرے، اس کا ذکر کرے، یا کہ وہ مقدر ہو اور صفت مذکور ہو وہاں پر، جیسے انت طالق واحدتن، اس طرح سے کہا، تو واحدتن کا مطلب کیا ہو گیا؟ تطلیقتن واحدتن، مصدر آ گیا وہاں پر، تو اب وہاں پر 3 کی نیت کر لے گا تو واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں استعمال کیا، صرف کیا صفت سے گئے صفت استعمال کیا انت طالقن، تو 3 کی نیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب وہاں پر نہیں کر سکتا انت طالقن میں 3 کی نیت، تو یہاں پر 3 کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ انت بائنن میں کہہ رہے 3 کی نیت اس لیے صحیح ہوگی کیونکہ بینونت کی بات چل رہی ہے، اور بینونت کی 2 قسمیں ہیں، غلیظہ اور خفیفہ، تو یہاں پر 3 کا وقوع بینونت کی جو آخری قسم ہے یعنی غلیظہ، اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی اس نے نیت کر لی ہے کہ بینونت غلیظہ میں کرنا چاہتا، بالکل پورے طور سے جدائی کہ اب آسانی نہ ہو جڑنے میں، اور 3 کی نیت یہاں پر ان تمام الفاظ میں، فیہا یہاں ضمیر مرجع وہی الفاظ کنایا، ان تمام الفاظ میں 3 کی نیت صحیح ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ بینونت کی 2 قسمیں ہیں، غلیظہ اور خفیفہ، تو اس نے غلیظہ کی نیت کر لی۔ وعند انعدام النیت یثبت الادنی، اور جب نیت نہ ہو، کیسی نیت نہ ہو؟ طلاق ہی کی، غلیظہ کی، 3 کی نیت جب وہ نہ کرے، بس طلاق کی نیت کرے، وہ کہہ رہے اور 3 کی نیت نہ ہونے کے وقت جو ادنا ہے وہ تو ثابت ہی ہو جائے گی، ادنا جو خفیفہ یعنی 1 طلاق کے بعد۔ ولا تصح نیت السنتین عندنا، اور ہمارے نزدیک 2 کی نیت صحیح نہیں ہے یہاں پر، جیسے وہاں پر مصدر استعمال کیا تھا تو 1 یا 3، 2 کی نیت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہاں پر بھی امام ظفر کا اختلاف تھا، امام ظفر نے کہا کہ 2 کا عدد یہ 3 کا ایک جز ہے، تو جب کل کی نیت کر سکتا ہے تو اس کے جز کی نیت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ امام ظفر نے وہاں کہا تھا، وہی چیز یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں، خلافاً لظفر رحمہ اللہ، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے، کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ 2 کا عدد یہ 3 کا جز ہے، تو جب 3 کی نیت کر سکتا ہے تو 2 کی نیت درجہ اولا کر سکتا ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ لأنہ عدد، دو کی نیت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ دو کا عدد یہ عدد محض ہے، یعنی نہ تو یہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے۔ ایک کا عدد یہ فرد حقیقی ہے، اور طلاق کے معاملے میں 3 کا عدد جبکہ وہ آزاد عورت ہو، اور 2 کا عدد جبکہ وہ بادی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کل جنس ہو رہا ہے، جو کل جنس فرد حکمی کہلائے گا۔ تو عدد کی وجہ سے 2 کی نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ عدد نہیں مراد لے سکتا ہے۔ ہاں، یا تو فرد حقیقی مراد لے اور یا فرد حکمی مراد لے، اور فرد حکمی جب لے گا تو 3 میں پہنچے گا۔ لیکن امام ظفر وہاں پر جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جب 2 3 کا جز ہے تو جب 3 کی نیت کر سکتا ہے تو 2 کی نیت بدرجہ اولا کر سکتا ہے، تو وہی دلیل یہاں پر بھی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر دلیل ذکر نہیں کیا ہے، اس کی جانب اشارہ کر دیا، وقد بیناہ من قبل، اور ہم اس کو یعنی اس اختلاف کو، اس کی دلیل کو اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وَإِن قَالَ لَهَا اعْتَدِّي، اور اگر اس نے 3 مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، اعتدی 3 مرتبہ یہ کہا اس نے، وقال، اور پھر اس کے بعد اپنی نیت ظاہر بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نویت بالاولی طلاقا وبالباقی حیضا، میری نیت پہلے والے لفظ اعتدی سے، کلمہ اعتدی سے، مؤنث ہے اس لیے کلمہ کی تعویل میں لائی ہے، طلاق ہے، میری نیت پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق ہے، اور باقی 2 مرتبہ جو میں نے کہا اس سے مراد حیض ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حیض۔ یہ مطلب پہلے کہا اعتدی، نیت کیا ہے اس میں؟ طلاق، یعنی تجھے طلاق ہے تو عدت شمار کر، اسی معنی کے اعتبار سے نہ ہوگی طلاق، وہاں پر اقتضاً طلاق ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے اس میں طلاق مراد نہیں ہے۔ اب جو پہلی طلاق وہ دے چکا ہے، اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ حیض شمار کرنا، کہ وہ حیض شمار کرے، عدت گزارے، وہ مراد ہے ان باقی 2 الفاظ سے۔ تو کہہ رہے دینا فی القضاء، اگر وہ اپنی نیت یہ ظاہر کرتا ہے تو پھر قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی، مان لیا جائے گا، اور صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، بائن نہیں واقع ہوگی، اس میں رجعی ہی واقع ہوگی۔ لأنہ نوا حقیقت کلام ہی، کیونکہ اس نے اپنے کلام کا معنی حقیقی کی نیت اس نے کی ہے، اعتدی شمار کرنا، حیض شمار کرنا۔ وَلِأَنَّهُ يَأْمُرُ امْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالْاِعْتِدَاءِ، اور اس لیے بھی باقی دونوں سے جو مراد لے رہا ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، مانا جا رہا ہے کہ ہاں صحیح ہے یہ، کہ اس لیے بھی کیونکہ انسان اپنی بیوی کو اعتداد کا حکم دیتا ہے عادتاً، طلاق کے بعد کہہ دیا تجھے طلاق ہے، اب جا تو عدت گزار، تجھے طلاق ہے اب تو عدت گزار، اس طرح سے عادتاً آدمی کہتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس نے 3 مرتبہ استعمال کیا، پہلے والے سے کہہ رہا میری مراد طلاق ہے، اور باقی دونوں والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ میری مراد وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں عام طور سے طلاق دینے کے بعد اب تم عدت گزارو، اپنی گھر میں بیٹھی رہو، کہیں باہر مت نکلنا۔ تو اس لیے جب عادت بھی اس طرح سے ہے تو ظاہر بھی اس کی موافقت کر رہا ہے، اس کی نیت کی، لہذا اس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی، تکذیب نہیں کی جائے گی۔ ارے والے ان نہ ہو، اور پھر اس کے بعد معنی حقیقی بھی اس کا یہ ہے، اعتدی شمار کر، یعنی حیض شمار کر یا کوئی بھی چیز شمار کر، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ یعنی شوہر اپنی عورت کو طلاق کے بعد، مراد طلاق کے بعد عادتاً اعتداد کا حکم دیتا ہے، یعنی حیض شمار کرنے کا حکم دیتا ہے، عدت گزارنے کا۔ فکان ظاہر و شاہدن لہو، لہذا ظاہر حال بھی اس کے موافق ہو گیا، اس کی اس نیت کے موافق ہو گیا تو مان لیا جائے گا۔ پھر وَإِن قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْبَاقِي شَيْئًا فَهِيَ ثَلَاثٌ، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے والے سے مراد تو میری طلاق ہے، لیکن باقی 2 الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں اس سے میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے حیض کی نیت کی، کچھ نہیں، میں نے اس سے کوئی نیت نہیں کی۔ کیا کہہ رہا؟ پہلے والے سے تو طلاق کی نیت ہے، کنفرم ہے، لیکن باقی دونوں سے کوئی نیت نہیں، کوئی نیت نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اب وہی چلے گا معاملہ کہ جب پہلی والی سے اس نے طلاق کی نیت کی تو اب حالت مذاکرہ طلاق ہو گئی،
اب کون سی حالت ہو گئی؟ مذاکرے طلاق کی حالت ہو گئی، طلاق کا ذکر یہ ہو گیا، باقی دونوں سائلنٹ ہیں، خاموش، یعنی کوئی نیت اس میں نہیں ہے، تو پھر جو مذاکرے طلاق کی حالت ہو گئی تو ظاہر یہ جو ظاہر حالت ہے یہ اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ باقی جو دونوں ہیں وہ بھی کیا ہوں؟ وہ بھی طلاقی ہوں۔ وَإِن قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْبَاقِي شَيْئًا، اور اگر اس نے کہا کہ باقی دو الفاظ سے میری کوئی نیت نہیں ہے، کوئی نیت نہیں، کسی بھی طرح کی نیت نہیں ہے، فَهِيَ الثَّلَاثُ، تو یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، یعنی باقی دونوں سے بھی 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى بِالْأُولَىٰ الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، کیونکہ جب اس نے پہلے والے کلمے سے طلاق کی نیت کر لی تو اب یہ حالت مذاکرے طلاق کی حالت ہو گئی۔ جب مذاکرے طلاق کی حالت ہو گئی تو اس حالت کی وجہ سے، اس دلالت کی وجہ سے باقی دونوں الفاظ طلاق کے لیے متعین ہو گئے۔ فلا يصدق فی نفی النیت، لہذا نیت کے نفی کے بارے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اب جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقی سے میری کوئی نیت نہیں ہے تو اب اس کو نفی طلاق پر نہیں لائیں گے۔ ہاں کہتا ہے کہ طلاق کی نیت نہیں ہے، یہ ارتداد حیض کی نیت ہے تو پھر مان لیا جائے گا، لیکن اگر وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو نارمل رکھ رہا ہے، بالکل سائلنٹ ہے وہ، تو پھر ایسی صورت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ حالت جو ہے یہ متعین کر رہی ہے طلاق کو۔ فلا يصدق فی نفی النیت، لہذا نیت کی نفی کے بارے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یہ نہیں مانا جائے گا کہ اس نے چونکہ کوئی نیت نہیں کی لہذا اس سے طلاق نہ ہو، نہیں۔ بخلاف ما اذا قال لم انوی بالکل طلاق، برخلاف اس صورت کے جب کہ وہ یہ کہے کہ میری نیت طلاق کی کسی سے نہیں ہے، بالکل کل کے بجائے اردو میں ترجمہ کیا کیجیے؟ کسی سے نہیں، 3 مرتبہ استعمال کیا تو کہہ رہا میری تینوں میں سے کسی سے طلاق کی نیت نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی اور مانا جائے گا اور ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کہہ رہے حیث لا یقع شیء، کیونکہ یہاں پر اب کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر حالت کوئی ایسی نہیں ہے جو طلاق کے لیے اس کو متعین کر دے، اور بغیر نیت کے طلاق واقع ہونی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا کہ میری کوئی نیت نہیں ہے، جب کوئی نیت نہیں ہے تو ختم۔ لأنه لا ظاہر یکذبہ، کیونکہ اب یہاں پر کوئی ایسا ظاہر نہیں ہے جو اس کی تکذیب کرے، یعنی اس کی اس نیت کی تکذیب کرے۔ وبخلاف ما اذا قال نویت بالثالثۃ الطلاق دون الاولیین، اور برخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے کہا کہ میری تیسرے والے کلمے سے تو طلاق کی نیت ہے لیکن پہلے دونوں سے طلاق کی نیت نہیں ہے، تو اب ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ پہلی دونوں جو طلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ارتدی کا، تو اس میں اس نے طلاق کی نیت نہیں کی، تو جب اس میں طلاق کی نیت نہیں کی تو تیسرے نمبر پر جو ارتدی آیا ہے تو اس سے پہلے مذاکرے طلاق کی حالت نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں تیسرے والے سے کہہ رہا کہ میری نیت طلاق کی ہے تو وہی ایک سے واقع ہو جائے گی ایک۔ ہاں، اور برخلاف صورت کے جب کہ اس نے کہا کہ میری تیسرے والے کلمے سے نیت طلاق کی ہے نہ کہ پہلے دونوں کلموں سے، حیث لا یقع الا واحدۃ، تو وہاں پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی، لأن الحال عند الاولیین لم تکن حال مذاکرۃ الطلاق، کیونکہ پہلے دونوں کلموں کے وقت حالت جو پیدا ہوئی ہے وہ مذاکرہ طلاق کی حالت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، وفی کل موضع یصدق الزوج علی نفی النیت، دیکھیے اب یہاں پر کیا ہے، سارا معاملہ نیت کا جو ہے وہ کس پر ہے؟ دل سے متعلق ہے، باطن سے متعلق ہے۔ بھئی وہ کہہ رہا میری نیت یہ ہے، یعنی میرے دل کا ارادہ یہ ہے، تو کسی نے اپنے دل کے اندر کیا ارادہ کیا ہے یہ ہم اور آپ یعنی کوئی دوسرا آدمی نہیں جان سکتا ہے۔ ہاں یہ جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔ تو اب جہاں جہاں ہم نے اس کے ارادے کی تصدیق کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو کہہ دیا ہم نے وہی مان لیا، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں کہیں اگر ظاہر کے مطابق ظاہر کوئی ایسا ہو جا رہا ہے جو اس کی نیت کی تکذیب کر دے رہا ہے تو وہاں پر اس ظاہر پر عمل کرتے ہوئے قضاءً تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دیانتاً اس کے اور اللہ کے نزدیک مانا جائے گا کہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ظاہری جو حالت ہے
وہ اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی نیت ظاہر کر رہا ہے۔ تو بہرحال نیت کا جو معاملہ ہے وہ متعلق کس سے؟ دل سے ہے۔ تو اب جو وہ کہے گا اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، جو کہہ دے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس کے دل کو چیر کر کے تم دیکھ نہیں سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ماننا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کے متعلق، ما فی الضمیر کے متعلق خبر دینے میں تنہا وہ امین ہے۔ وہ اس کے اندر خیانت بھی کر سکتا ہے، دل میں کچھ نیت کیا ہو اور کہہ دینے نہیں میری نیت یہ کر سکتا ہے نا۔ تو اس لیے تنہا وہی امین ہے، کوئی ہمارے پاس اس کی نیت کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ تنہا امین ہے تو اب اس کی امانت داری کی تصدیق ہم اسی وقت کریں گے جب کہ وہ قسم کھا کر کے اپنی اس امانت داری کے اوپر مہر لگائے کہ ہم جو ہے پوری امانت داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ہر اس محل میں جہاں پر شوہر کی نفی نیت کے تعلق سے تصدیق کی جا رہی ہے کہ مان لیا گیا ہاں اس کی نیت جو کہہ رہا وہی صحیح ہے، کہہ رہے انما یصدق مع الیمین، تو ان تمام جگہوں پر اس کی تصدیق قسم کے ساتھ کی جائے گی، بغیر قسم کے نہیں کہا جا قسم کھا کے کہو کہ ہاں میری نیت یہ ہے۔ لأنہ امین فی الاخبار عما فی ضمیرہ، کیونکہ وہ شخص تنہا اپنے ما فی الضمیر کے متعلق خبر دینے میں امین ہے۔ والقول قول الامین مع الیمین، عبارت دیکھی کتنی زوردار ہے۔ اور بات امین کی معتبر ہوتی ہے مگر یمین کے ساتھ، قسم کے ساتھ۔ چلیے اب آپ کا نصاب پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔